اب جب اعلیٰ حضرت کے فتاوی مشہور ہوئے، اعلیٰ حضرت کے علم کا فیضان بڑھنا شروع ہوا، اللہ خوش رکھے مفتی امجد علی اعظمی صاحب کو، جو اعلیٰ حضرت کے بڑے ہونہار شاگرد بھی ہیں اور صدر الشریعہ بھی ہیں، جنہوں نے بحر شریعت لکھی ہے، خود عظیم مفتی ہیں مگر آپ اعلیٰ حضرت کے شاگرد تھے، خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی ہیں۔ آپ نے کہا حضور آپ نے بہت سارے کام کر لیے، ایک قرآن پاک کا ترجمہ بھی عطا کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے پاس وقت کہاں ہے، تمہیں پتہ ہے میری کتنی مصروفیات ہیں، میں کیسے قرآن پاک کا ترجمہ لکھوں، ٹائم چاہیے اس کے لیے۔ تو انہوں نے کہا بس حضور کچھ بھی کرم کریں، آپ بس ترجمہ قرآن دے دیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا ایسا کرو کہ روز میرے پاس آ جایا کرو اور تم کچھ آیتوں کی تلاوت کرنا، میں ترجمہ فی البدیہہ لکھوا دیا کروں گا۔ یعنی ترجمہ قرآن جو ہے نا وہ لکھنے کے لیے مفتیان کرام سے کبھی پوچھئے گا، ہر وقت کئی قسم کی تفاسیر قرآن سامنے ہوں تو بندہ ترجمہ قرآن کر سکتا ہے، مگر کنز الایمان جو دنیا کے ون آف دا بیسٹ اردو ترجموں میں ہے، صدر الشریعہ کہتے ہیں میں روزانہ عصر کے بعد کچھ دیر کے لیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا اور میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں تلاوت کرتا، اعلیٰ حضرت مجھے فی البدیہہ زبانی ترجمہ لکھوانا شروع کرتے، میں اپنے ہاتھ سے ترجمہ لکھتا، مگر رات جا کر مختلف قرآن پاک کی تفسیروں کو کھولتا اور اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو دیکھتا، مجھے ایسا لگتا کہ اعلیٰ حضرت نے کئی تفسیروں کا نچوڑ اور عطر عطا فرما دیا۔ اور آج بھی علماء کہتے ہیں کہ اردو زبان کا اگر سب سے شاہکار کوئی ترجمہ قرآن ہے تو وہ کنز الایمان ہے، مگر کنز الایمان لکھنے کے لیے جو وقت دیا اعلیٰ حضرت نے، کوئی ریسرچ سینٹر نہیں بنا، کوئی جناب بہت بڑی ٹیم نہیں تھی جس کے ساتھ مل کر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ قرآن لکھوایا۔ میرے رضا کے سامنے تلاوت قرآن ہوتی جاتی، وہ زبانی ترجمہ بتاتے جاتے، جو ترجمہ آج ہمارے سامنے موجود ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ ہم کیوں اعلیٰ حضرت کی تعریف نہ کریں، ایسی پرسنالٹی ہیں، کمال دیکھیں۔ کچھ قرآن کی بات کی نا، اب آؤ کچھ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کی حدیث پر نظر کیسی تھی، آپ کیسے انسائیکلوپیڈیا تھے۔ ایک بار آپ سے سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہو۔ سجدہ تعظیمی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حلال تھا، دو قسم کے سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہمیشہ سے حرام رہا، اللہ کے سوا کوئی کسی کو کرے گا تو کفر ہو جائے گا، مگر تعظیم کی نیت سے پہلے کی شریعتوں میں لوگ بادشاہوں کو سجدہ کرتے تھے، اپنے ماں باپ کو تعظیم کے لیے سجدہ کرتے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے سجدہ تعظیمی کو حرام فرما دیا، اور وہ مشہور حدیث آپ سب نے سنی ہوگی، شوہروں نے تو زیادہ سنی ہوتی ہے، کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اپنی بیوی کو سناتے بھی رہتے لوگ، تو یہ حدیث یاد ہوگی۔ تو بہرحال لیکن شوہر کو بھی بیوی سجدہ نہیں کر سکتی، ہاں یہ یاد رکھیے گا۔ تو اب سجدہ تعظیمی کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ سجدہ تعظیمی جائز ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے قرآنی آیات اور 40 احادیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ غیر خدا کی تعظیم کے لیے سجدہ کرنا پہلی شریعتوں میں جائز تھا، ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا، لوگ کہتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کو دافع البلا یعنی مصیبت دور کرنے والا کہنا شرک ہے۔ چلو یہ بہت سارے مسائل کا بھی حل ہو جائے گا، مشکل کشا دافع البلا یہ کہنا شرک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کے جواب میں 300 حدیثوں کے ذریعے ثابت کیا کہ اللہ پاک کی عطا سے میرے آقا علیہ السلام دافع رنج و بلا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پہ سوال ہوا، بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام اگر تمام نبیوں سے افضل ہیں تو قرآن و حدیث سے دلیل لاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا ایمان افروز جواب لکھا کہ 100 حدیثوں سے ثابت کیا کہ اللہ پاک کے فضل سے ہمارے آقا علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ فرشتوں کی پیدائش کیسے ہوئی اس پر کلام کرتے ہوئے 24 احادیث ذکر کی۔ ہمارے آقا علیہ السلام روز قیامت شفاعت فرمائیں گے، اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث ذکر کی۔ داڑھی کی ضرورت اور اہمیت پر 56 احادیث ذکر کی۔ والدین کے حقوق کے متعلق جب سوال ہوا 91 حدیثوں کے ذریعے جواب دیا۔ سبحان اللہ، ختم نبوت کے بارے میں پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، اعلیٰ حضرت نے 120 حدیثوں کے ذریعے سوال کا جواب عطا فرمایا۔ یعنی اس قدر نالج، اس قدر حدیثیں اعلیٰ حضرت کے سامنے رہا کرتی۔ سبحان اللہ۔